إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ پروردگار، میں نے بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس آباد کیا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ اسی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور التجا فرما رہی ہیں: رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حشر میں حساب کا دن ہو۔ اپنی پیغمبرانہ ذمہ داریوں کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اسلام پیش کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حاکمیت بیان فرمائی، اور دین کی مؤثر تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مناجات فرمائی، جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 87 تک بیان کی گئی ہے۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون۔ اے میرے رب، مجھے علم و دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے ماں باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کیجو جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء اور رسل نے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مختلف مواقع پر دعائیں مانگی ہیں، لیکن یہ دعائیں صرف انہی کے لیے مخصوص نہیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنے ہر متقی بندے کو
دعا مانگنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں بھی ہر مسلمان کسی بھی مرحلے پر مانگ سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کا ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 47 میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے: رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک اور دعا سنیے جو انہوں نے کفار اور بت پرستوں پر عذاب نازل فرمانے کے لیے مانگی تھی۔ آج بھی دنیا کے وہی حالات ہیں، کفار اور مشرکین کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیے جو سورہ نوح کی آیات نمبر 26، 27 اور 28 میں بیان کی گئی ہے۔ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دینا۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان لانے والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک مشہور پیغمبر ہیں۔ وہ بڑے صابر و شاکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و شکر کا امتحان لیا، انہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، حتیٰ کہ وہ ایک لا علاج بیماری میں گرفتار ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں ہے: رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پروردگار، مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ ان پر بہت مظالم کیے۔ وہ کافروں سے ناراض ہو کر اور یہ خیال کر کے کہ اللہ ان کافروں پر قابو نہ پا سکے گا، اس علاقے کو چھوڑ کر چل دیے۔ ایک بحری سفر کے دوران وہ پانی میں گر پڑے اور ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اس وقت انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور مچھلی کے پیٹ کے اس اندھیرے میں انہوں نے اللہ سے فریاد کی جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں یوں بیان ہوئی ہے، اور ہر پریشانی کے وقت یہ دعا مانگی جاتی ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا بھی سورہ انبیاء ہی کی آیت نمبر 89 میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے جو اولاد کے لیے ہے:
رب لا